وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 5 تو ہم نے مان لیا، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم تو مان گئے یہ 5 اہل بیت ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اہل بیت نہیں ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ آپ بیویاں ہیں اہل بیت نہیں ہیں۔ اچھا بیویاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر اہل بیت نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ جاننا چاہ رہے ہیں، وہ بتائیں نا، کیا آپ اہل بیت نہیں مانتے تو پھر کیا مانتے ہیں؟ اور اگر آپ وہی کہتے ہیں کہ اہل بیت یہی 5 ہے تو ان کے نا اہل بیت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ بار بار صرف ایک ہی سوال کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اتنی لمبی بات ہے لیکن اس میں آپ یہ بات چھوڑ کے ہر دفعہ یہ بات چھوڑ کے آگے جا رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں بتا رہے کہ جو اہل بیت نہیں ہے وہ پھر کون ہے، وہ نبی کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں، یہ بات آپ نے بتانی ہے کہ وہ جو ساری زندگی نبی کے حجرے میں رہی ہیں، اگر وہ اہل بیت نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ جو بھی ہیں وہ کیوں رہ رہی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ وہ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، اس کا جواب چاہیے۔ ظاہری بات ہے جو یاد کر کے آئے ہیں وہی بیان کریں گے وہ۔ اب قرآن مجید میں کیا ہے کہ اس کو سنیں کہ لن جی نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک، یہودی کیا کہتے تھے، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ آپ ہمیں نہیں دکھائیں گے، بھائی ہمیں اللہ دکھائیں ہم پھر ایمان لے ٹھیک کر آئیں گے۔ ٹھیک میں نے شروع میں ایک بات کی کہ یہ جو اہل البیت ہے، میں نے مثالیں بھی دی بھائی، نہایت آسان چیز ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اہل البیت میں نے کہا بیویاں بھی ہیں، کس نے کہا نہیں ہے؟ میری وہ بحث ہی نہیں ہے، ہم آیت تطہیر میں بحث کر رہے ہیں، ورنہ بیویاں اہل بیت میں سے ہماری کتابوں میں دیکھیں، اس لیے میں نے ابن حجر چلیں مکی ایسے حیفی کریں کا حوالہ دیا۔ چلیں ایسے کریں، گویا کہ آپ مان گئے کہ بیویاں اہل بیت ہیں، آپ یہ مان گئے کہ بیویاں اہل بیت ہیں، اب صرف نقطہ یہ رہ گیا کہ اس آیت میں بیویاں اہل بیت ہیں کہ نہیں، آپ اس آیت سے خارج کرنے کی دلیل دے دیں۔ ابھی چلیں یہ بات کر لیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، جو منطق کی جواب چیز ہے نہیں ہے بھائی، تو عجیب و منطق تھوڑی غریب ہو سمجھ میں جاتی آ ہے۔ جاتی ہے۔ مولوی صاحب نہیں بولنے دیں گے، درمیان میں بولیں گے، کہتے ہیں نہیں میں نہیں، بولوں بولیں گا، بولیں بھائی میں بولیں بھائی بولتا ہوں بولیں آپ کی بات میں، بولیں بولیں آپ کی بولیں باتوں پہ گرفت میں بھی کر سکتا ہوں، آپ کے الفاظ پکڑنا تو بھائی ہاتھ دیکھیں کا کھیل ہے، پکڑ لوں گا دیکھیں میں 2 منٹ میں، کریں لیکن وہ آپ نہیں بات پکڑ پکڑ رہا، ٹھیک ہے، کیوں؟ علمی روش نہیں ہے، یہ علمی روش نہیں ہے بھائی، بالکل علمی بالکل روش ہم دیکھیں غیر مسلموں کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی 2 مسلمان جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اتنے ادبی پیرائے میں رہ کے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، اور ان کو بات یہ سنیں بھی آپ، دکھانا خاموش چاہتے سے میری ہیں بات کہ وہ سنیں۔ اپنے عنوان پر رہتے ہیں، اور یہ بھی ایک چھوٹی سی بات کہی ہے نا آپ نے، ویسے تو کہا ہے کہ بیویاں بھی آپ نے اہل مان بیت لیا ہے ہیں، کہ بیویاں اہل بیت ہیں۔ دیکھیں یہ ٹاپک ہے جنرل اہل بیت کا جس میں آپ سر صلی یہ اللہ میں نے علیہ جو وسلم مثال دی، آصف صاحب ایک سیکنڈ، کی جی آصف صاحب میں نے جو مثال دی، بلی بھی اہل بیت میں سے ہے، صحابہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، نہیں کہا میں نے؟ کہا یا نہیں کہا؟ کہا ہے آپ نے، بتائیں مجھے آپ۔ آپ نے ازواج آصف صاحب میری مطہرات کا آپ بھی سے بات کہا ہے، ہے۔ 1 منٹ آپ سے بات ہے، جی مولوی صاحب کو صرف آپ 2 منٹ اگر کنٹرول کر سکیں آپ کی مہربانی ہوگی، جی جی میری آپ سے آپ نے بات ہے۔ سب میں نے جی شروع میں جو مقدمہ باندھا جو شاید ادھر ادھر سے گزر گیا، میں نے کہا کہ اہل بیت کا ایک عام معنی ہے، اس میں بیویاں بھی ہیں جو اس 4 دیواری میں رہتے ہیں، بخاری کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ حدیث ہے کہ رسول اللہ جاتے ہیں اپنی ایک بیوی کے گھر اور وہاں پہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت، وہاں پہ سلام کر رہے ہیں اہل البیت۔ بھائی میرا عمومی معنی تو سلن بحث ہی نہیں ہے، محل نزاع نہیں ہے، جب بھی گفتگو ہوتی ہے نا پہلے محل نزاع طے کیا جاتا ہے، محل نزاع اس لیے مولوی صاحب بھی شروع میں فرما رہے تھے کہ آیت تطہیر ہمارا محل نزاع ہے، ہمارا اوورآل اہل البیت محل نزاع نہیں ہے کہ کون کون اہل البیت میں آتا ہے، کس کے مصادیق کتنے ہیں، میرا محل نزاع ہے ہی نہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نکالنے کی دلیل دے دیں، بھائی پہلے شامل تو کرے، رسول نے حدیث یہ نہیں مان رہے، یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے کن ہستیوں کو شامل کیا؟ حضرت نے کن ہستیوں کو شامل کیا؟ مجھے بتائیں کہ حضرت عائشہ نے کبھی کہا کہ میں ان اہل بیت میں اس آیت میں جو آیت تطہیر ہے اس میں جو اہل البیت ہیں ان میں شامل ہوں؟ ایک حدیث مولوی صاحب پیش کر دیں۔ چاہیے کہتے ہیں جی حضرت ام سلمہ والی میری روایت میں نے جو پڑھی ہے، میں نے اس کے اوپر ایک مولانا کو جواب بھی دیا تھا اور یہی انہوں نے بالکل یہی بات کی کہ بھئی دکھا دیں کہاں کہا ہے کہ آپ حضرت ام سلمہ کو رسول نے کہا کہ آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ بھائی وہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث ایک ہوتا ہے روایت، ایک ہوتا ہے درایت، تھوڑے سے حدیث فہمی بھی انسان میں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پہ کیا آصف بھائی آپ ہی تھوڑا سمجھ لیں، وہاں پہ کیا کہا کہ الست من اہل البیت، کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ رسول نے کیا فرمایا؟ نعم، بلا، نہیں، اس طرح کا کوئی جملہ نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا انت من ازواجی، تم میری ازواج میں سے ہو۔ تو یہ اچھا اہل البیت اور ازواج کے درمیان جدائی کس نے ڈالی ہے؟ مجھے بتا دیں اچھا شہباز کس نے بھائی، ڈالی ہے؟ شہباز بھائی اچھا میری انتہائی اختصار سے ایک ریکویسٹ ہے، کیونکہ جب میں نے آپ کو انٹرو بتایا تھا، انٹرو میں بھی اس میں ہم ذکر کریں گے جو اہل بیت کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، جیسے ایک آپ کے مکتبہ فکر سے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی تھیں، باقی جو تھیں وہ لے پالک تھیں،
اور اس طرح سے جس طرح میں نے پھر وہ غدیر ہم کی حضرت زید بن ارقم کی جو وہ روایت ہے اس میں بھی ذکر کیا کہ اہل بیت کا دائرہ اور بھی وسیع کیا تھا. جب اطرت کی بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ میری اطرت ہے، اس میں اہل جعفر کا بھی ذکر ہے. تو ہم اہل بیت ان اے براڈر پرسپیکٹیو جو ہے ہم ذکر کر رہے ہیں. آیت تطہیر بھی اسی کا ہی حصہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آیت تطہیر میں یہ ان کا حصار ہے. میں بس ابھی وہ بات پھر آگے چلی گئی، میں معذرت آپ کو کاٹنے کے لیے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیع کا، میں صرف ایک سمپل سی بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ اہل تشیع کا نظریہ کیا ہے. کیا وہ اہل بیت میں کلاسیفیکیشن کے وہ حق میں ہیں؟ ایکچولی ابھی سمجھ نہیں آ پا رہا نا کہ آپ کہتے ہیں بیویاں بھی اہل بیت ہیں اور یہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہ مطلب ابھی کچھ کلیئر نہیں ہو رہا. یہ جو 5 ہیں یہ ان کا سٹیٹس آئی ہے، بیویاں کم ہیں لیکن اہل بیت ہیں. یہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خسار ہے کیا یہ 5 ہی ہیں، بیویاں ہیں تو کیا ہے، مطلب کلاسیفیکیشن کیا ہے. صرف یہ والی بات کر رہے ہیں عتیق الرحمان علوی صاحب بھی. اور میں ویسے اہل بیت ان جنرل کی بات کر رہا ہوں. ہم اس میں اور بھی چیزیں ڈسکس کریں گے نا اہل بیت کو لے کے. سسر بھی ہیں ابھی، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے بھی ہے، پھر اہل عباس ہیں، اہل جعفر ہیں، اہل عقیل ہیں. تو ان کے بارے میں بھی تو بات ہوگی نا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اطرت ہی ہیں. تو یہ ٹاپک ہے. میں ٹاپک مجھے معلوم ہے، اس لیے میں نے شروع میں کیا بیان کیا. ایک اہل البیت کا عمومی معنی ہے. آپ جو بیان کر رہے ہیں نا جی آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں، فلاں ہیں، عمومی معنی میں اہل بیت میں شامل ہیں. ہماری جو محل نزاع ہے، ہمارا اختلاف کس مقام پہ ہے؟ نہ وہ اختلاف کرے نہ اس چیز پہ میں. اچھا یہ جو میں نے کہا السنور من اہل البیت، بلی اہل بیت میں سے ہے، تو یہ آیت تطہیر اس کی شان میں نازل ہوئی ہے. اچھا اسفانی بھائی میں صرف ایک چیز بتائیں نہیں، اچھا نہیں نا، بتائیں آپ مجھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اب میرے سے دو بدو ہو رہے ہیں. اب میں 2 بندوں سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ رسول کی اس حدیث کا معنی، آپ یہ مجھے رسول کی حدیث کا معنی سمجھا دیں. صرف اس حدیث کا معنی سمجھانا ہے آپ نے کہ جب حضرت ام سلمہ نے کہا کیا میں اہل بیت میں سے ہوں، رسول نے کہا آپ ازواج نبی میں سے ہیں. اس کا معنی بتا دیں مجھے، آپ بتا دیں. شہباز بھی دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے نا آپ سے رہنمائی کے لیے سوال کرتا ہوں. تھوڑے سے پیچیدہ ضرور ہوتے ہیں تاکہ رہنمائی آسان ہو. میں آپ سے دو بدو تو بالکل نہیں، بڑے مزاحیہ سے ہوتے ہیں. چلے مزاحیہ ہی سمجھ لیں، لیکن چلیں بالکل بھی پیچیدہ نہیں ہے. کہ دیکھیں ایک مجھے حدیث کا معنی بتا دیں. آپ حدیث کا معنی، آصف بھائی حدیث کا معنی بتا دیں. اب مطلب اب دیکھیں یہ عوامی سوال ہے اسفانی بھائی. اچھا حدیث کا معنی کن، تو میں حدیث کا معنی پوچھ رہا ہوں آپ سے. حدیث عوام کے لیے، حدیث کیا فرشتوں کے لیے، حدیث آپ کے لیے نہیں ہے. حدیث کا معنی بتا دیں جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں قول رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث کہتے ہیں. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس کانٹیکس میں پوچھ رہے ہیں. اور عتیق الرحمان علوی صاحب بیٹھے ہیں، عالم تو میں تو نہیں ہوں، میرا تو کام صرف سوال رکھنا ہے. بات کرنے دینا، آپ نے درمیان میں سوال کیا ہے، آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے. دیکھیں اسفانی بھائی آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں 2 منٹ آپ انہیں چپ کروائے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے کہا یہ بات، تو آپ کیونکہ سوال درمیان میں کر رہے ہیں. آصف بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں حدیث دوبارہ آپ کے لیے بیان کرتا ہوں آدھا حصہ جو اس کا مین جگہ ہے. حضرت یہ آیت حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں، یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ یہ صرف یہ ٹکڑا. میں نے شروع میں ان سے سوال کیا کہ بھائی یہ جو 33ویں آیت ہے یا نساء النبی سے لے کے آخر تک، کیا آپ مجھے ایک حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ اس کا شان نزول کیا ہے؟ ایک حدیث پیش کر سکتے ہیں، لکھ لیں، یہ میرے سوال کا جواب دیں. ایک حدیث پیش کریں صحیح کہ شان نزول اس آیت کا کیا ہے. بھائی آپ، اچھا ایک منٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ لوگ کیا اس چیز کے مدعی نہیں ہیں کہ آیت غار آپ لوگوں کے زعم کے مطابق آیت غار حضرت ابو بکر کے لیے ہے؟ نام نہیں آیا وہاں پہ. آپ کہتی صاحب آیا ہے تو وہ رسول اللہ کے صاحب کا معنی جیسے یہ والا صحابی ہے. صاحب تو حضرت یوسف کے ساتھ والے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے. اب ان کو بھی آپ لوگ مان لیں بھائی وہ بہت صاحب فضیلت تھے. صاحب تو قرآن مجید میں 10 مقامات پہ آیا ہے، مضموم معنی میں بھی آیا ہے، ممدوح معنی میں بھی آیا ہے. تو آپ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں شان نزول. شان نزول دیکھا، پتہ چلا وہ جانے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق تھے. آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ یہاں پہ شان نزول کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ ابن تیمیہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب رسول کی حدیث آ گئی، آپ بیٹھ کے اثر کیا ہے، آپ بیٹھ کے کہیں کہ جناب اس کے آپ مجھے قرآن سے دلیل پیش کریں. رسول کی حدیث کو آپ ہاتھ تک نہیں لگا رہے. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ معنی مجھے یہ خود کر دیں، یہ معنی کر دیں. اگر یہ رسول کی حدیث کا مجھے معنی کر دیں، آپ نہیں کر پا رہے، میں انہیں سے پوچھ لیتا ہوں. اب میرے سوال نوٹ کر لیں. یہ السنور من اہل البیت والی حدیث کی تضعیف کریں گے، یہاں پر انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اس کو ضعیف ثابت کریں، پہلی چیز. دوسری چیز، جو صحابہ اہل بیت میں سے ہیں اس کا رد کریں، اس کا جواب دیں کہ صحابہ کیسے اہل البیت میں سے ہو گئے. آپ تو کہہ رہے ہیں بیویاں ہوتی ہیں، آپ تو کہتے ہیں جی چچا تایا پھپھو چاچا ماموں صاحب ہوتے ہیں، اصحاب کیسے اہل بیت میں سے ہو گئے. دوسرا سوال بھائی میں پوچھ رہا ہوں، آپ کے ٹھیک ہے یہ نوٹڈ ہے. 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال اور آخری سوال جو مولانا صاحب نوٹ کر لیں اور اسی کے اوپر جواب دیں. میں نے کہا ہے کہ ایک حدیث
نبی کی کسی بیوی کی زبانی یہ بیان کر دیں مدعی سست گواہ چست کہ یہ آیت تطہیر جو انما یرید اللہ ہے، یہ ان میں جو اہل البیت ہے، ان میں اہل بیت، میں عمومی میں تو بات ہی نہیں کر رہا، عمومی میں میرا اور آپ کا اتفاق ہے، ابن حجر مکی حتمی کے ساتھ میرا اتفاق ہے، ابن حجر مکی حتمی کو شیعہ نہیں ہے بھائی، وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس کی بات تو مان لیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت تطہیر میں معنی خاص مراد ہے، حسر والی۔ اور پھر ہم جو ہے نا آگے تیسرا تیقور رحمان الوی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ایک لائن میں، جی تیسرا سوال ایک لائن میں کہ بھائی کسی نبی کی بیوی سے دکھا دیں کہ کوئی صحیح حدیث پیش کر دیں، اہل الحدیث ہیں آپ تو حدیثیں بیان کریں لوگوں کے سامنے، آپ آ کے بیان کر دیں۔ اب اہل الحدیث حدیث کا انکار کر رہے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں جی یہ آپ حدیثیں کیوں بیان کر رہے ہیں، ہم آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ حصر کس نے کرنا تھا؟ رسول نے جو ایک دائرہ بنایا ہے یہ کس لیے کیا ہے بھائی؟ وہ کھلا چھوڑ دیتے، حساب کتاب کھلا ہوتا، سب شامل ہو جاتے، ٹھیک ہے، آپ کیوں زبردستی سب کو شامل کر رہے ہیں؟ رسول شامل نہیں کر رہے، آپ لوگ زبردستی شامل کیے جا رہے ہیں۔ تو کسی نبی کی بیوی سے ایک صحیح حدیث بیان کر دیں، انہوں نے فرمایا ہو کہ بھائی اس اہل بیت میں بھی شامل ہوں، ایک حدیث بیان کریں، بسم اللہ۔ چلیں تیقور رحمان الوی صاحب، ہم یہ حسر کی گفتگو سے ذرا چلتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار آئے تھے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ذرا اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں آیت تطہیر کے شان نزول کے حوالے سے، تو ہم ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی روایت بیان کر دیں کہ کہا ہو کہ بھائی ہم اس کا حصہ تھے، کوئی ازواج مطہرات میں سے کسی نے بھی کبھی یہ کلیم کیا ہو تو پہلی بات آپ کی بات میں سمجھ گیا، سوری اگر آپ کچھ کرنا ہے۔ جی نہیں بس آپ نے سوال تو نوٹ کر لیا، آپ نے جواب دینا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے نا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب میں نے ان کے سارا مدعا سنا، انہوں نے کہا جی میرا مدعا درمیان میں روکے نا، میرا سن لیں، دوبارہ پھر انہوں نے شروع کر کے سارا سنایا۔ اب ہم نے ان کے اس دعوے پر 2 سوال کیے تھے، ابھی ایک کا جواب انہوں نے فوراً دے دیا، مجموع الزوائد نکالیں، مسند احمد نکالیں، میں نے سارا لکھا ہے اور اس کا جواب بھی میں نے لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیا اس روایت کا جواب، میں نے ابھی نہیں، کیونکہ میں ابھی دوسرے جواب میں ہوں کہ جب تک مجھے دوسرا جواب نہیں ملے گا میں ان کو وہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اگر آپ سفارش کرتے ہیں تو چلے میں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ اصل بات یہ ہے کہ جب تک وہ مسئلہ، تو بات یاد رکھنا، اور ہماری بات دوبارہ پھر گھوم کر اسی میرے سوال پر آ جانی ہے 1.5 گھنٹے کے بعد بھی، یہ یاد رکھنا۔ نہیں ہم لیکن میں ہم اس نے زن رکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے، لیکن آپ ان کے بھی سوال کا جواب دیتے نا، وہ آیت تطہیر کے بار بار ریفرنس کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس آیات کا مصداق اہل بیت ہے، سارا کچھ دوں گا، پھر وہ آیت مباہلہ بھی ہے، سارا کچھ دوں گا، آیت مباہلہ پہ بتائیں گے، سارا کچھ بتائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک بات ایک بندے نے کی ہے، وہ یا اس کی حسر کی کوئی دلیل دے دے یا مان لے مجھ سے غلطی ہوئی، بات آگے چل جائے کہ جنہیں جی حسر نہیں ہے، یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، بات سمجھ۔ وہ تو مان گئے نا، وہ تو کہہ رہے ہیں بلی بھی ہے، اور وہ پہلی بات یہ ہے کہ بلی والی روایت کا، چلیں آپ نے بات کی تو روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، مجموع الزوائد کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی غلط بات ہے، میں خیانت تو نہیں کہوں گا، بددیانتی نہیں، لیکن یہ غلط بات تو ضرور کہوں گا کہ مجموع الزوائد میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ روایت ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، غیر ان فیہ الحجاج بن ارطاط وہو ثقۃ مدلس، لکھا ہوا ہے اوپر، جس روایت کا حوالہ دیا وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی کیا ہے؟ مدلس۔ مدلس راوی جب ان سے بیان کرے روایت ضعیف ہوتی، تو کم از کم ان کو اوپر جہاں حوالہ دے رہے تھے وہاں تو بات دیکھ لیتے۔ بہرحال یہ بات انہوں نے ویسے آپ پہ تان کیا ہے، مذاق تن کا ہے کہ یہ مجھ پر تان نہیں کی، یہ اہل بیت پر تان کی اصل میں، یہ میرے اوپر تان نہیں، مجھے کیا ہے، یہ اہل بیت کے اوپر تان ہے۔ اور انہوں نے ایک جملہ آگے بھی بولا تھا جو میں درمیان میں خاموش رہا، لیکن انہوں نے گستاخی کی ہے کہ مدعی سست گواہ چست، یہ مطلب مدعی سست، یہ اہل بیت کو یہ جملہ انہوں نے کسا ہے کہ ازواج مطہرات سست، وہ اپنے بارے میں کہہ نہیں رہی، اور یہ گواہ چست ہے، یہ ان کے بارے میں بات کی ہے۔ تو انہوں نے یہ جملہ بولا، لیکن میں خاموش رہا ہوں اداب مجلس کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال بات سنیں، میرا سوال آخر تک یہ قائم ہے کہ جناب آپ حسر کرتے ہیں کہ اس آیت میں صرف یہ ہیں، تو مجھے صرف کی دلیل چاہیے، فقط کی دلیل چاہیے، ورنہ بات آگے نہیں چلے گی۔ ایک بات پھر جب کہتے ہیں جو یاد کر کے آئے ہیں وہی کہنا ہے، تو بھائی جان جو آپ یاد کر کے آپ نے وہ سنانا ہے، یہ کون سی بات ہے؟
جو آپ یاد کر کے آئے وہ آپ نے سنانا ہے, جو ہم یاد کر کے آئے ہم نے سنانا ہے. تو یہ تو اچھی بات ہے نا, چلو سبق تو یاد کر کے آئے ہو نا, بغیر یاد کرے تو نہیں آئے ہو نا. چھٹی نہیں ملنی آج تو سبق یہ یاد نہ ہوا کوئی تو بات چھٹی نہیں نہیں ہے. ملے گی. ایک اب آگے ہیں دوسری جگہ پر کہ ایک ہوتی ہے روایت, ایک ہوتی ہے درایت. اب یہ آگے ایک ہوتی ہے روایت, ایک ہوتی ہے درایت. کہ جو درایت ہے وہ سمجھنا چاہیے تو آپ سمجھنی چاہیے, اور حدیث کا. اب مجھ سے یہ 3 سوال کر رہے ہیں, یہ تینوں سوال میں انشاءاللہ ان کو دوں گا کہ جناب شان نزول کس کے بارے میں ہے, شان نزول کس کے بارے میں ہے, اور کسی ایک زوجہ محترمہ نے کہا ہو کہ ہم اس آیت کی مصداق ہیں. میں یہ 2 باتوں کے جواب اسی طرح دے دیتا ہوں, لیکن بات پھر اسی طرح ہے. آپ پنجتن پاک کو اہل بیت مانتے ہیں, وہ پنجتن میں سے کوئی کہہ رہا ہو کہ یہ آیت صرف ہمارے بارے میں آئی ہے. اگر آپ ازواج مطہرات کو میں شامل کرتا ہوں, آپ سوال ازواج مطہرات کا کرتے ہیں, تو میں بھی آپ سے کہہ لیتا ہوں کہ آپ 5 کو شامل کرتے ہیں, آپ 5 سے ہی ثابت کر دیں کہ انہوں نے کہا ہو یہ آیت صرف ہمارے بارے میں, صرف ہمارے بارے میں ثابت کر دیں, بالکل بات ختم ہو گئی. تو جو انہوں نے کہا کہ شان نزول, چلیں ان کو بھی میں پھر چیلنج دے دیتا ہوں اسی کے اوپر کہ یہ ان 5 سے ہی ثابت کر دیں کہ وہ کہیں یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ بھی بات سمجھیں, ایک ہوتا ہے شان نزول, ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ شان نزول کیا ہے. شان نزول کی ڈیفینیشن بھائی جان سمجھیں, شان نزول کیا ہوتا ہے سمجھیں. دانت نکالنے سے نہیں آئے گی, سوری دیکھیں سوری, بات سمجھے. بات یہ ہے شان نزول ایک واقعہ پیش آیا, اس کی وجہ سے یہ آیت آئی. جی بالکل واقعہ پہلے پیش آ گیا, اس کی وجہ سے وہ آیت آ گئی. یہ ہوا شان نزول, سبب نزول, جی جی بالکل. نازل ہونے کا, جیسے حضرت عائشہ کا واقعہ پیش آیا قرآن میں, اس وقت کی کا آیت واقعہ آ گئی. پیش آیا تو آئے. آیت آ گئی بالکل. تو اس کا آپ پیش کر دیں کہ یہ واقعہ پیش آیا, اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, یہ ثابت کر دیں.